السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعد نوح نام ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، بس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس۔ اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا تھا۔ امر الہی سے حکم ہوا، امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے تھے اور پکار کر کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق اور مغرب تک پہنچ جاتی تھی۔ تو اس وقت کے مردود لوگ اس کلمے کی آواز سن کر کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، اور بعض لوگ یہ آواز سن کر بھاگ جاتے تھے، جبکہ حضرت نوح ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے، اور وہ وہاں پر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے تھے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو تم کہو وحدہ لا شریک لہ، اور نوح اس کا بحق رسول ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا، تو اس صدمے میں، اس تکلیف میں حضرت نوح علیہ السلام 3 روز تک شدید بے قرار رہے، پھر بھی اللہ تعالی کی دعوت میں برابر لگے رہتے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے رب، میں بلاتا رہا ہوں اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہیں، اور ہر روز مجھ پہ سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی، تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کافرہ تھی وہ کہنے لگی اے قوم، حضرت نوح دیوانہ ہو گئے ہیں اور تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ اپنی بیوی سے باتیں سنی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ ان کی اس دعا کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک شاخ کو زمین پر لگایا، جب 40 برس گزرے تو درخت اس قدر بڑا ہوا، وہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 400 برس کے اندر تمام کافروں کی بیویاں بانجھ تھیں اور نسلوں کی منقطع تھیں، اور وہاں کی کافرہ عورتیں اپنے بیٹوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولتی تھی اے لڑکو، تم سب اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل اور خوار کرو۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی، تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں جا کر، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور کہا نوح نے اے میرے رب، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے۔ زمین پر تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح نے کہا کیسے بنا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ کر اور چیر کر تختے بنا، میں تجھ کو بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے، فرمایا اللہ تعالی نے ہمارے روبرو ایک کشتی بنا، ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے، تو اس درخت سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ پہلی تختی پر نام آدم علیہ السلام کا، اور دوسرے تختے پر شیش کا، اور تیسرے تختے پر حضرت ادریس، اور چوتھے تختے پر نام حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر حضرت موسیٰ کا، چھٹے تختے پر حضرت صالح کا، اور ساتویں تختے پر حضرت ابراہیم کا، اور اسی طرح 1,24,000 پیغمبروں کے نام نکالے، یعنی ہر تختے پر ہر ایک پیغمبر کا نام لکھا ہوا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبریل کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ اس کشتی کو دیکھ کر کافر بہت ہنستے تھے اور افسوس کرنے لگے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے
اور نوح کشتی بناتے تھے، اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرتے تو ہنسی کرتے۔ اس پر نوح نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر، اور اب آگے جان لوگے کہ کس پر عذاب آتا ہے، اور عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین پر غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح تو بہتر معمور کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چار اٹھا لیا۔ اس کشتی میں 7 طبقے تھے، اول طبقے میں تو آدم اور دوسرے طبقے میں حضرت نوح کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، چوتھے طبقے میں درندے، اور 5ویں طبقے میں چرندے، اور 6ٹھے طبقے میں ہر جنس کی ہر چیز، اور 7ویں طبقے میں میوے سب رکھے تھے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علامت طوفان کی یہ ہے تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی اگلے گا۔ جب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تنور سے گرم پانی ابل جلدی سے ان کی بیوی نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی، جیسے کہ اس آیت میں یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی بات، اور جو ایمان لایا ہو، اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ۔ حضرت نوح نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں ہے تو کوئی مغرب میں، مگر میں کیسے ان سب کو اکٹھا کر کے لاؤں؟ بس خدا تعالیٰ کے حکم سے جس کی نظر تھی اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں کو بھی جو کہ ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور ان کی ایک بیوی ڈوبی، 3 بیٹے بچ سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنان مرنے والے گروہ میں شامل، اور وہ جدا ہو گیا، پہاڑ پر چڑھ گیا، اور کنان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکار کے کہا اے کنان تو ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ۔ کنان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے۔ حضرت نوح نے فرمایا اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا، آج سب کچھ غرق ہو جائے گا، اور آسمان سے پانی برسا اور زمین سے گرم پانی ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میرا بیٹا کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اہل کو ہلاک اور غرق نہیں کروں گا، اور اب میرا بیٹا کنعان مارا جائے گا۔ حضرت نوح نے کہا ایک عورت میری ہلاک ہو چکی ہے، اب تو چاہے تو میرے بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں ہے۔ بس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح تم کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی اور اس آیت کے پڑھنے کے بعد کشتی پانی پر رواں ہو گئی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے۔ ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے شیطان لعین تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا، اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے بھی ملعون کہے گا، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ جب چوہے کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی، اور جبریل علیہ السلام نے کہا تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں۔ بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اسی دن سے بلی چوہوں کی دشمن، اور یہ سب تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ندا آئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا۔ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا، اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے بروقت نکلتا رہا۔ پھر 6 مہینے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہرے، اور یہ پہاڑ ملکی شام میں ہے۔ اور اسی وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دی، اور 7 دریا زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین پر باقی تھا وہ دریا میں جا گرا۔
اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر جناب باری سے حکم ہوا کہ اے نوح کشتی کی لکڑی سے ایک مسجد بنا۔ تب حضرت نوح نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنا اور وہاں بستی بنی۔ اس کے چند روز بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات، پھر اولاد ان کی صاف، حام اور یافس باقی رہیں، چنانچہ یہ پوری خلقت ان تینوں کی نسل سے ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو معلوماتی لگی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔